بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وائس آف جموں کشمیر، میں ہوں مرزا شفیق، سچ کے ساتھ آپ کے ساتھ۔ محترم ناظرین و سامعین، ہمارا آج کا پروگرام دینی روحانی محفل، جس میں میرے پروگرام کے مہمان حسب معمول ڈاکٹر علامہ پروفیسر حافظ حفیظ الرحمان بغدادی مد ظل العالی دام برکاتہم، چیئرمین ادارہ فیضان القرآن لاہور ہیں۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس ماڈرن معاشرے میں، اس دور میں جب ہر جگہ دنیا ایک گلوبل کی شکل اختیار کر چکی ہے، آپ کو ہر معلومات ہر 30 سیکنڈ کے اندر دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر پاکستان، مملکت خداداد پاکستان کے اندر جو معاشرے میں جو فشاری گروپس بن چکے ہیں، جیسا کہ 14 اگست 2021 کو یوم پاکستان کی مناسبت سے منٹو پارک، جس کو آج کل لاہور میں گریٹ اقبال پارک کہا جاتا ہے، وہاں پہ ایک ٹک ٹاکر شو کی خاتون جن کا نام عائشہ اکرم ہے، وہ اپنے کریو کے ساتھ وہاں پہ کسی شوٹنگ کے لیے جاتی ہیں۔ اس کے بعد وہاں پہ ایک طوفان بدتمیزی برپا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے 300 سے 400 لوگ، نوجوان لڑکے ان کے ساتھ دست اندازی کرتے ہیں، ان کے کپڑے پھاڑ دیے جاتے ہیں، اور انہوں نے اس سے بھی آگے کئی ایسے الفاظ کے بات کیا جو میری زبان اس چیز کی اجازت نہیں دیتی، یا میری تربیت کہ میں اسے الفاظ کو، ان کو خراشیں آئی، ان کے جسم کے متعدد حصوں کو ٹچ کیا گیا، اور اس میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، میں نے اس فوٹوز میں دیکھے، باریش بھی تھے، میری عمر کے بھی ہوں گے، لیکن یہ جو کچھ ہوا، کیا اس مملکت خداداد پاکستان میں یہ اداروں کی کمزوری، ان سیکورٹی اداروں کی کمزوری جن کی ذمہ داری ہے کہ وہاں پہ جو شہری جائیں ان کی حفاظت کی جائے، یا پھر یہ ایک جان بوجھ کر اس طرح کے مسائل کو ابارا جا رہا ہے جس میں پاکستان کے اندر جو مذہب اسلام ہے اس کے بارے میں غلط توجیہ پیش کی جائے۔ اور پھر آج ایک واقعہ راولپنڈی میں مدرسہ پیر ودائی میں ایک شخص، جو استاد جس کو کہا جاتا ہے، اس نے ایک طالبہ کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ جو چھوٹی سی خبر یہ ہے کہ طالبہ کے جو ورثاء کہتے ہیں کہ بچی نے ان کو بتایا ہے کہ اس سے پہلے بھی ایسے ہوا ہے۔ ہم آج ان موضوع کو لے کے ڈاکٹر صاحب کے پاس چلتے ہیں اور ان سے یہ رائے لیتے ہیں کہ اس کے لیے کیا سد باب کیا جائے، اور کس طرح قانون نافذ والے ادارے اور اس طرح کی جو پبلک ہے ان کو کیا کڑی سے کڑی سزائیں دی جائیں۔ چلو ہم چلتے ہیں ڈاکٹر صاحب پاس۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے تمہید میری سن ہی لی ہے، بندہ روئے یا ماتم کرے یہ نہیں پتا، پرسہ دیں کسی کو یا نوحہ لکھیں، یہ ہمارے معاشرے میں ایک دن بدن ایک سے ایک بات آگے جا رہی ہے۔ اور 14 اگست کو ایک رکشے میں بھی سوار خاتون کے ساتھ ہے، میں آپ کو ایک ویڈیو بھیجتا ہوں، اگر کہیں تو میں واٹس ایپ پہ، ایک عورت وہ جا رہی ہے اپنے بھائی یا کسی بھی محرم کے ساتھ موٹر سائیکل پہ، اور جو موٹر سائیکل پہ وہ جا رہی ہے خاتون، اور اس کو 14 اگست والے دن ایک لڑکا ہے جس نے جھنڈا پکڑا ہوا ہے، اور وہ بڑے روز زور سے وہ لگا رہا ہے نعرے بھی، اور پھر اس نے کیا کہ 30 سیکنڈ کی ویڈیو ہے، اس خاتون کو موٹر سائیکل سے اتارا اس کے ورثاء کے سامنے، اور جفیاں ڈالی اور اس کے ساتھ نازیبا حرکات کی۔ یہ لاہور کی ہے۔ جی جی بالکل صحیح ہے۔ اب آپ ہمیں جی نحمدہ ونصلی ونسلم علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم عن اللغو معرضون، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و صحاب سیدنا و مولانا محمد
وازواج سیدنا و مولانا محمد و امام سیدنا و مولانا محمد و اولیاء سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم شفیق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے جتنے بھی سننے والے ہیں دیکھنے والے ہیں ان سب کو سلام بھی ہو، اور اس لمحہ فکریہ میں ہم ان سب کی توجہ چاہتے ہیں۔ سب سے پہلے ظاہر ہے کہ ہمارا جو موضوع ہے وہ بڑا ایک عجیب نوعیت کا ہے، عجیب کشمکش کا ہے۔ اگر ہم اس کو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں گے تو قرآن مجید نے فرما دیا کہ مومن جو ہے وہ لغویات سے بچتے ہیں، مومن جو ہے وہ لغویات سے اعراض کرتے ہیں، مومن جو ہے وہ بےہودگی سے بچتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عظیم ہے الحیاء من الایمان، حیا ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مقام پر فرمایا الحیاء نصف الایمان، حیا ایمان کا نصف ہے، یعنی نصف ایمان بقیہ معاملات میں ہے اور حیا بقیہ نصف ایمان ہے۔ پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ بھی فرمان ہے کہ اگر کوئی بے حیائی کے اوپر بضد ہے تو پھر وہ ہم سے الگ ہو جائے، جو جی چاہے کرے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک اور آیت ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اب آئیے ہم یہ دونوں چیزیں مد نظر رکھیں، اس کو ہم کہیں گے اصول، اس کو ہم کہیں گے قرآن کا ایک جو کنسپٹ ہے تبلیغ کا انسانوں کے لیے، پھر خصوصاً بالخصوص مسلمانوں کے لیے، تو یہ ایک ایسا کنسپٹ ہے جس میں انسانوں نے یا مسلمانوں نے اپنی سمت کو صحیح تعین میں لے کر آنا ہے۔ یہاں پر ہمارے دو رائے بن جاتی ہے۔ ایک رائے یہ ہے جس نے آپ نے 14 اگست کا ذکر کیا، 14 اگست 2021، گریٹر اقبال، مینار پاکستان، یعنی ان چیزوں کو جوڑتے جائیں نا، جہاں قرارداد مقاصد پاس ہوئی، جہاں پر ہمیشہ سے مسلمانوں کے لیے قربانیوں کی باتیں ہوتی ہیں، جتنے بھی پاکستان کے سیاسی یا مذہبی اجتماع ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں، تو یہ ایک شناخت اور پہچان ہے۔ تو وہ شناخت اور پہچان کا میدان آج فحاشی، عریانی، طوفان بدتمیزی، عزتوں کا استحصال، ہر تو چند اگر ہم دونوں گروپوں کو مد نظر رکھیں تو اگر ہم کہیں گے فحاشی تو وہ بھی اپنی جگہ برقرار، اگر ہم کہیں کہ عصمت دری کی گئی، عزت کو پائمال کیا گیا، وہ بھی اپنی جگہ برقرار۔ لیکن کیا یہ دونوں چیزیں اس مقام پر ہونے کے لائق تھی؟ جیسا کہ مسجد وزیر خان کے اندر آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے بادشاہی مسجد کے اندر، مسجد وزیر خان کے اندر باقاعدہ طور پر ٹک ٹاکر ہو گئے یا کوئی اور جناب ماڈل لڑکیاں ہو گئی، وہ وہاں جا کر وہ بناتی تھی تصویریں۔ پاکستان کی حکومت کے وزیر بھی وہاں موجود تھے، موجود تھے۔ اسی طرح اب انہوں نے گریٹر اقبال کو، یعنی مینار پاکستان کا مینارہ نور ہے، اور اس مینارہ نور کو جو کہ بادشاہ مسجد کے زیر سایہ ہے، جو کہ شاہی قلعے کے زیر سایہ، جہاں ثقافت اسلامیہ ہے، جہاں پر اسلام کی ثقافت لوگ دیکھنے کے لیے وہاں پر آتے ہیں، اب وہاں پر کیا پوزیشن ہو رہی؟ اگر تو ہم یہ سمجھیں کہ اس ٹک ٹاکر نے وہاں پر اپنا پروگرام کیا، ان لوگوں نے کیوں انوالومنٹ کی، تو ہم یہ کہیں گے کہ وہاں کوئی چار دیواری نہیں، وہاں کھلا میدان ہے۔ اس کھلے میدان کے اندر ٹک ٹاکر کو کیا ضرورت پڑی تھی اپنے لباس کی عریانی کو پیش کرتے ہوئے، یا اس لباس کے ذریعے اپنا ٹک ٹاک بنانے کے لیے کیا ضرورت پیش تھی؟ نمبر ایک، اگر ہم یہ لیں کہ وہ اگر بنا رہی تھی، یہ اس کا ایک فیل تھا، یہ اس فیل کے لیے حکومت نے کئی مرتبہ ٹک ٹاک کے اوپر پابندی بھی لگائی، سپریم کورٹ نے بھی لگائی، اس کو پھر اس کو اجازت دے دی گئی، یہ ایک اپنی جگہ۔ اب جو وہاں پر موجود تھے انہوں نے تبلیغ نہیں کی، ان کو روکا نہیں، بلکہ وہ اس فحاشی عریانی کا حصہ بن کر اس سے 2 قدم آگے چلے گئے، اور انہوں نے یہ اس کس بات کی علامت ہے؟ یہ غمازی ہے کہ ہمارا جو ذہن ہے کتنا گندا ہے، اور کس حد تک بے حیائی میں ملوث ہے، کس حد تک بے غیرتی میں ملوث ہے، کہ ہم اگر وہ کر رہی ہے تو کم سے کم تم لوگ تو حیا کرو، تب کم سے کم تم تو سوچو کہ ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے مداحت کرنے کی، روک دو۔ جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے ایک لیکچر میں کہا تھا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ اگر برائی کو دیکھو طاقت سے روکو، تو یہ طاقت سے روکی نہیں گئی، بلکہ انہوں نے اس کے لباس کو تار تار کیا۔
اگر اس کا لباس فحاشی پر مبنی تھا، انہوں نے اس فحاشی کو ختم کر ننگا کر دیا، اس کی چادر اور چار دیواری کو پامال کیا. ایک تو یہ نقطہ نظر آ گیا. دوسرا نقطہ نظر کہ ایک بندہ نہیں، دو بندہ نہیں، انہوں نے اس کو کھیڑ بنا لیا، اور ایسی کھیڑ بنائی کہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پوری دنیا کے اندر ایک میسج کنوے ہو رہا ہے. پوری دنیا کی اس وقت نظر ہمارے میڈیا کے اوپر ہے، پوری دنیا کی نظر اس وقت پاکستان کے مسلمانوں کے اوپر ہے، پوری دنیا کی نظر اس وقت حکومت پاکستان کے اوپر ہے، ریاست مدینہ کے اوپر ہے، اسٹیٹ آف اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اوپر ہے. کہیں ہمارے اس فعل سے، ہمارے اس کردار سے پاکستان اور اسلام تو نہیں بدنام ہوگا؟ ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. این اسی دن یہ تو کچھ پروگرام رپورٹ ہوئے ہیں، جس طرح بھی آپ نے رکشے کا بتایا، یہ پروگرام، کچھ پروگرام وہ ہیں جو رپورٹ نہیں ہوئے لیکن سوشل میڈیا کے اوپر چل پڑے ہیں. کچھ پروگرام ہیں جن کو رپورٹ کیا گیا، جن کے اوپر گورنمنٹ نے ایکشن لیا، وہ پراپر چینل کے اوپر اس کو جناب ایکسپلین کیا جا رہا ہے. لیکن کئی ایسے واقعات اس کے علاوہ بھی ہوئے. اسی گریٹر اقبال کے اوپر دوسرے دن واقعہ ہوا، اسی گریٹر اقبال کے اوپر سے لوگ واپس آتے ہوئے سڑکوں کے اوپر مال روڈ کے اوپر واقعات ہوئے. جس طرح بھی آپ نے رکشا کا بتایا، موٹر سائیکل کا ایک واقعہ ہوا. ایک تو یہ آپ نے بتایا، ایک چنگ چی کے اوپر بچی بیٹھی ہوئی تھی، ایک نوجوان وہاں سے گزرا، اس نے اس کا پرس چھینا اور جھنڈا اس نے پکڑا ہوا تھا، وہ بھاگا اور دوسرا موٹر سائیکل وہ ہاتھ لگانے لگا تو دوسری جو لڑکی بیٹھی تھی اس نے جوتا اتار لیا، جوتا اتار کر رکھ کر اس نے زور سے مارا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یار ایسا سسٹم کہ کوئی بنانے والا بھی موجود ہے، یعنی یہ اگر ہم کہیں کہ پلاننگ نہیں ہے تو یار اتنا رپورٹ نہیں ہو سکتا. اتنی رپورٹنگ ہو رہی ہے کہ کون سے ہاتھ ہیں پیچھے جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو رپورٹ کیا جائے اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر پھینک دیا جائے. تیسرا واقعہ جو آپ نے پیر بدائی کے اوپر کیا، اب جہاں طبقہ بن گیا فحاشی اور یعنی کا الگ بن گیا اور ایک طبقہ مولویوں کا بن گیا، تو بدنام اسلام اور پاکستان کو کیا جا رہا ہے. میں نہیں یہ کہہ سکتا، میں بڑی ذمہ داری سے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ مولوی علماء یہ کام نہیں کرتے، لیکن علماء کے روپ دہاڑ کر چور ڈاکو بدماش یہ کام کر رہے ہیں. جوتا چور مولوی نہیں ہوتا، مولوی جوتا چور بن کر جوتے چوری کرتا ہے. مولوی ڈاکو نہیں ہوتا، لیکن ڈاکو جو ہے وہ مولوی کا روپ دہاڑ کر ڈاکے مار رہے ہیں. تو بدنام کیا ہوا ہے؟ سرخی کیا آئے گی؟ ایک مولوی نے مدرسے میں یہ کام کیا، ایک مولوی نے مسجد میں یہ کام کیا. اگر آپ مولوی لیں تو مولانا روم رحمۃ اللہ نے کیسا جملہ فرمایا، مولوی ہرگز نہ شد مولا روم تا غلام شمس و تبریز نہ شد. اگر مولوی کا نفس نہیں مرا، اگر مولوی کے اپنے نفس کے ساتھ اس کی جنگ مکمل نہیں ہوئی تو وہ مولوی کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے، وہ ملا کہلانے کا مستحق ہی نہیں ہے. اگرچہ آج یہ لفظ مولوی اور ملا جو ہے یہ گال کی شکل بن چکی ہے، لیکن آپ یہ کم سے کم دیکھیں تو صحیح، سمجھے اور سنے تو صحیح کہ مولوی جو ہے یہ تو مولا والا، مولا سے نسبت رکھنے والا، یہ تو وہ لوگ تھے. آج ہمیں پاکستان کی جو ہماری نظریاتی سرحدیں تھی اس کو بھی تباہ و برباد کیا جا رہا ہے. اسلام کا جو آئیڈیالوجی سسٹم تھا ہم اس کو بھی برباد اور تباہی کی طرف لے کر جا رہے ہیں. ورنہ ہم جس پیغمبر کو ماننے والے ہیں اس پیغمبر کی زندگی کا کوئی ایک واقعہ، یعنی لمحہ بلمحہ ہم سنور سکتے ہیں، لمحہ بلمحہ ہم ان کو فالو کر سکتے ہیں، ایک ایک قدم پر ہمارے لیے رہنمائی ہے. پھر وہ آئیڈیالوجی جو ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی صحابہ کی شکل میں، ایک آئیڈیل پرسنالٹیز تھی، وہ بھی ایک ایک، یعنی اگر ہم حیا کی بات کریں تو عثمانی غنی سے بڑھ کر کوئی نہیں، اگر ہم شجاعت کی بات کریں علی حیدر سے بڑھ کر کوئی نہیں، اگر ہم عدل کی بات کریں عمر سے بڑھ کر کوئی نہیں، اگر ہم وفا کی بات کریں ابو بکر سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. تو اگر ہم ازواج مطہرات کا بھی ذکر کریں تو 40 سال حضور علیہ السلام کے وصال کے بعد وہ باحیات رہی ہیں. تو کیسے عصمت کی وہ رہی ہیں، امت کے لیے ایک ماں کی حیثیت کا درجہ رکھتی تھی. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آج ہم کس رخ پر چلے گئے. اگر ہم فحاشی اور عریانی کے اوپر کنٹرول نہ کر سکے، اس کا اسپیشل ایکٹ بنانے میں کامیاب نہ ہو سکے، اور ہم نے یہ سمجھا اس کا حق ہے جی اس کو کرنے دو، ایک طبقہ یہ بن گیا وہ کہتا ہے جس عورت کا حق تھا جو مرضی کرے، اور ایک طبقہ بن گیا کہ ہم کرنے نہیں دیں گے. اب حق ہے یا کرنے نہیں دیں گے، آپ تو یہ اپنی جگہ رکھے اپنے پاس. تباہی تو آپ نے ہماری کر دی ہے، ملت اسلامیہ کی، ملت پاکستان کی، اور اسلام اور پاکستان کی سرحدوں کو استغفر اللہ العظیم یہ ختم تو نہیں کر سکتے، درار تو نہیں ڈال سکتے، لیکن ہمارے لیے نشان چھوڑ دیے، اور ایسے نشان چھوڑ دیے ہیں
کہ اگر کوئی بھی جو ملک ہے اس کے رہائشی جو ہے جب دیکھیں گے کہ یہ مسلمان ہے، یہ پاکستانی ہے، اور ایسے وقت میں جب افغانستان کے اندر کچھ ثمرات ہمارے سامنے آنے لگے تھے، ان ثمرات کو ہم نے تباہی کے دہانے پہ کھڑا کر دیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اسلامی نظام یا اسلامی اقدار جو ہے یہ نہیں چاہیے. اسلامی اقدار یہ دیکھو، یہ لوگ ہمیں سیکولر سسٹم چاہیے، اپنی مرضی جو مرضی کرتے رہے، جہاں مرضی کھڑے ہو، جہاں مرضی بیٹھے، کوئی مداخلت نہ ہو، کوئی کچھ نہ ہو. اب دیکھیں اس کے ساتھ ہوا کیا. وہ لوگ جو اس علاقے کے ارباب بست و اقتدار تھے ان سب کو فارغ کر دیا گیا. کوئی ڈپٹی صاحب تھے، کوئی ایس پی صاحب تھے، کوئی فلانے تھے فارغ کر. مجھے یہ بتائیے کیا ان کو میرے ایک اچھے بڑے دوست تھے تو وہ بھی فارغ ہو گئے بیچارے، وہ کشمیر سے ہیں. بڑا ہی یعنی کہ مجھے بڑا افسوس ہوا ہے کہ انتہائی مطلب ذمہ دار بندہ. کیا ان کو فارغ کرنے سے یہ نظام درست ہو جائے گا؟ ہم بنیادی طور پر نظام کو نہیں پکڑتے. اچھا مجھے آپ کو یاد ہوگا ہمارے ملک کے پرائم منسٹر صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر عورتیں اپنے لباس کو عریانی اور فحاشی سے نکالیں تو برائی سے بچا جا سکتا ہے. چلیں اس نے جو بھی کہہ دیا، لیکن یہ بات کہی تو ہے انہوں نے، تو آپ دیکھیں کہ اسی کا نتیجہ ہمارے سامنے آ رہا. لیکن ڈاکٹر صاحب سوری، یہ خاتون جس کے ساتھ واقعہ ہوا اس کا لباس وہ ایسا نہیں تھا. اس نے پاکستان کے رنگ کا وہ قمیض پہنی ہوئی تھی میرا خیال، اور سفید پجامہ وہ شلوار وغیرہ. بات یہ لباس کی تو چلو جیسے آپ فرمانے کیا اچھا ہے یا نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ وہ جو لوگ جنہوں نے یہ فیل کیا، انہوں نے فیل یہاں پہ نہ ہی تو کوئی ہائپر ہو کے کیا، نہ ہی کوئی غصے والی بات تھی، نہ ہی وہ اس کو منع کر رہے تھے، نہ ہی وہ اس کو منع کرنے کی کوشش کر رہے تھے، بلکہ وہ سارے اس کو فلم جو بنا رہے، جو ان کی ٹک ٹاک ہو رہی تھی وہ دیکھ رہے تھے، سیلفیاں بنا رہے تھے، انجوائے کر رہے تھے، انجوائے کر. جی بالکل، جس طرح اب یہ لفظ آ گیا انگریزی کا، انجوائے کر رہے تھے. وہ انجوائے اس لڑکی کے ساتھ وہ کھیل رہے تھے، وہ بیچاری شور ڈال رہی تھی اور یہ کھیل رہے تھے، مستفید ہو رہے تھے، تماشبین بنے ہوئے تھے. تماشبین بنے، میں نے کہا ایک رائے یہ ہے کہ جب ان کی ہم دیکھتے ہیں تو وہ تماشبین تھے. اگر وہ یہ کر رہی تھی تو تم نے کون سا نیکی کا کام کیا؟ تم نے کون سی چادریں اس کے اوپر رکھی؟ تم نے کون سے جناب اس کو برقع پہنا دیا؟ تم نے اپنی نظریں کیوں نہ ہٹا لی؟ تم تو اس کے جو کپڑے تھے وہ بھی پکڑ کر پھاڑ کے رکھ دیے اس کے. تو یہ چیزیں یہ ایسی چیزیں، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، اسٹیٹ اس کے اوپر قانون سازی کرے اور اتنی سخت قانون سازی کرے کہ ود ان نو ٹائم سزا دی جائے. جب تک اسٹیٹ اس قسم کی سزائیں مکمل نہیں کرے گی اس وقت تک کامیابی نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں، جی آپ یہ دیکھیں باہر کے ملکوں میں کیسا ایک نظام ہے. مثلا اگر آپ نے 100 روپیہ سڑک کے اوپر پھینک دیا، کیا آپ امیجن کریں گے کہ وہ 100 روپیہ کوئی آ کر اٹھا لے گا؟ کوئی اٹھا کر جیب میں ڈال لے گا؟ یا پھر کوئی اٹھا کر کہے گا چلو یار کسی چیریٹی میں دے دیں، کسی مسجد میں دے دیں، یا کھڑا ہو کر اعلان کرے یہ کس کا ہے؟ کچھ بھی نہیں. وہ پڑا ہی رہے گا 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے تک. یعنی جس کا گرا ہے وہ اس کو یقین ہوگا وہ اسی راستے پر واپس آئے تو وہاں سے اس کو والٹ یا اس کو کرنسی مل جائے گی. جبکہ اس کے بالکل اپوزٹ آپ ہمارے ملک میں دیکھ لیں، کیا گرانا کس نے کیا ہے؟ خود جیبوں سے نکال دیتے ہیں اور جیبوں سے نکال کر جناب کہتے ہیں یہ ہم مالک، ثابت کرتے ہیں پھر ہم مالک ہیں، ثابت کرتے ہیں. یعنی یہاں پر جو سچا ہوتا ہے وہ جھوٹا بن جاتا ہے اور جھوٹا سچا بن جاتا ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہاں ان سے پوچھے کہ تمہیں کس چیز نے اس چیز سے منع کیا ہے تو وہ کیا کہیں گے؟ ہمارا سسٹم ہے. کون سا سسٹم ہے جی؟ قانون بڑا سخت ہے، یہاں پر ہمارے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہمارا فلاں سسٹم ہے، ہمارے ملک کا آئین بڑا مضبوط ہے، اس کے اندر سکم نہیں ہے. تو ہم کیا کہیں؟ ہم نے آئین کی نہ ایسا بنایا. ہم تو خدا کا جو خوف ہے جو اوپر سے دیکھ رہا ہے ہمارے تصور میں تو وہ نہیں قائم ہوتا. ہم نے کہاں جا کر باقی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے؟ رشوت کا بازار ہمارے ہاں گرم ہے، چوری کا بازار. اب آپ دیکھیں، آپ نے رپورٹ نہیں کیا، آپ اگر اس چیز کو دیکھیں کہ عید الاضحیٰ کے قریب سینکڑوں کی تعداد میں چوریاں ہوئی ہیں. موٹر سائیکل لڑکے تھے اور وہ یونیورسٹیز کے پڑھنے والے لڑکے تھے. میرے سامنے ایسے واقعات ہیں، میرے علم میں ایسے واقعات ہیں، ہمارے قرب و جوار میں واقعات ہوئے ہیں کہ میاں بیوی جا رہے ہیں، اپنے میکے کو مل کر جا رہے ہیں، سسرال کو مل کر جا رہے ہیں،
اور جناب گن پوائنٹ کے اوپر آ کر پسٹل پوائنٹ کے اوپر آ کر انہیں اپنا چھین لیا ہے، ان سے پرس بھی چھین لیا، موبائل بھی چھین لیے اور موٹر سائیکل بھی چھین لی۔ وہ سفید پوش غریب جنہوں نے عید منانی تھی، صبح قربانی دینی تھی، ان کی زندگی انہوں نے اجیرن کر دی۔ اب جب وہ فوٹیج پیش کیے گئے، اچھا پولیس کہتی ہے اس جناب جو پرلانی ایریا آپ کا، یہ وہاں اس تھانے کی رپورٹ کریں، وہ اس تھانے کو کریں۔ اب وہ جو غریب آدمی ہے جو لٹ گیا ہے، جو تباہ و برباد ہو چکا ہے، وہ کسی تھانے میں جانے کی پوزیشن میں نہیں، 1-5 اپنا کردار نہیں ادا کر رہی۔ اور وہ جو اس وقت آج کل موٹر سائیکل کے اوپر میاں صاحب نے جو بنائے تھے، کیا نام ان کا جناب، ڈولفن، جی ڈولفن، وہ ڈولفن بھی آئے سن سنا کر ایسے ایسے پاگل بن جاتے ہیں، بھئی تم کس لیے ایکٹیو ہو؟ اب یورپ کو دیکھ لو، اگر اس قسم کا واقعہ ہو جائے، بس آپ نے کمپلین کی، اس کے بعد بات ختم۔ اب وہ جانے جب تک وہ ملزم کو پکڑ کر نہیں لے آتے، چیز کو برآمد نہیں کر لیتے، ان کو انجام تک نہیں پہنچاتے، آپ کو پیچھے جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں بلا کر تھک جاتی ہیں، تو یہ کون سا نظام ہے؟ کس کو آپ کہیں گے، کس کو آپ قصوروار ٹھہرائیں گے؟ تو جب وہ نظام آپ کے پاس، یعنی نظام پنشمنٹ آف اسلام کا جو نظام ہے، اگر وہ سٹرانگ ہو جائے تو میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں سارا نظام ہمارا درست ہو سکتا ہے۔ ایسا آپ نے بڑا اچھا فرمایا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، واقعی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے یہاں کا فرمایا کہ یورپ میں اگر 100 روپیہ گر جائے تو وہ اٹھاتا کوئی نہیں ہے۔ میں ابھی ہالینڈ سے واپس آ رہا تھا، راستے میں میرا ایک پیٹرول پمپ پہ ہم لوگوں نے کھانا کھایا، اور وہ ہوٹل میں، ریسٹورنٹ میں، اور اس کے بعد میں وہاں پہ اپنا بیگ جو ہے بھول گیا یا گم گیا میرا۔ اس کے اندر میرا پاسپورٹ تھا، میرا وہ کووڈ کا وہ سرٹیفکیٹ تھا، کچھ پیسے تھے، کچھ ایک موبائل فون تھا۔ خیر میں نے وہاں سے ہم نکل آئے تو 150 کلومیٹر آگے جا کے ہمیں یاد آیا، ہم نے واپس دیکھا نہیں ملا، ہم نے پولیس اسٹیشن میں چلے گئے، رپورٹ کر دی۔ انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ رپورٹ ہو گئی ہے، 6 دن کے اندر آپ کا انتظار کریں، 6 دن کے اندر اگر کسی نے دے دیا مل جائے گا، نہیں تو آپ نئے کاغذ بنوا لیں گے، وہ انشورنس ہوتی ہے وہ پے کر دیتی ہے۔ اچھا یہ ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ بات یہ ہے جو لوگ ہیں، جو شہری ہیں، وہ بھی قانون کو سمجھتے ہیں، اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ ابھی پرسوں میں ایک اور واقعہ سن رہا تھا، ایک خاتون نے پولیس میں رپورٹ کیا ہے کہ ایک شخص جس نے اپنی سگی 2 بیٹیوں کے ساتھ عرصہ 6 ماہ سال سے زنا کرتا رہا ہے۔ یہ بھی واقعہ آپ کے لاہور کا ہے۔ خاتون رو رو کے چیخ رہی تھی، بیٹیاں رو رہی تھی۔ اپنا وہ تھی، وہ اسٹیپ ڈاٹر تھی۔ اچھا اسٹیپ ڈاٹر تھی، اچھا اسٹیپ ڈاٹر تھی، حقیقی نہیں۔ اچھا اس کے بعد ایک اور مولوی صاحب تھے، جامعہ مسجد توحید یا کوئی ایسا نام تھا، ان کا بھی وہ ذکر کیا تھا۔ لیکن دیکھیں نا، آپ نے فرمایا کہ مولوی کی شکل میں مان گیا، لیکن جب ہمارے اس معاشرے میں جب کوئی بندہ امامت کراتا ہے مسجد میں کھڑا ہو کے، جب ہم اس کو امام مقرر کر دیتے ہیں تو پھر اس کو تو مولوی ہی کہتے ہیں نا، وہ مولوی ہو جاتا ہے۔ وہ کہیں سے پڑھا ہوا ہوگا، اس نے جو خطاب ہیں، خطبے ہیں، وہ سنے ہوں گے، وہ پڑھے ہوں گے، 20-25 صورتیں میری طرح یاد کر لی ہوں گی۔ میں آپ کو اس بارے میں بتاتا ہوں، اب عوام کو کیا کرنا چاہیے کہ مولوی کی پہچان کیسے کریں کہ جو یہ میں بتانے لگا تھا، میرا یہی سوال ہے۔ یہ میں بتانے لگا تھا کہ آپ بازار میں جاتے ہیں کپڑا خریدنے، جی آپ کپڑے کو 100 دکانوں کے اندر سیم کپڑا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کپڑے کی کوالٹی دیکھ کر خریدتے ہیں۔ 100 دکانوں میں سے کسی ایک دکان سے آپ پرچیز کرتے ہیں۔ نمبر 1، آپ بچوں کے سکول پڑھاتے ہیں، سکولنگ کے لیے آپ کئی انسٹیٹیوشن کی اسٹڈی کرتے ہیں، کئی سکولوں کو دیکھتے ہیں، آپ جس سکول کو بیسٹ سمجھتے ہیں، جو اچھی پرفارمنس کرتا ہے اس سبجیکٹ کی، جس سبجیکٹ کے اوپر آپ بچے کو کوچنگ کرنا چاہتے ہیں، آپ وہاں اس کا ایڈمیشن دلوائیں گے۔ مجھے آپ بتائیے کہ ہم اپنی ذاتی ضروریات زندگی کے لیے اگر کسی ڈپارٹمنٹل یا گروسری کرنے کے لیے کسی اچھے سٹور پر جائیں گے تو وہاں بھی جہاں ہمیں فائدہ ہوگا چھان پھٹک کریں گے، اس کی قیمت کو دیکھیں گے، اس کی جناب اس کی پرسنٹیج کو دیکھیں گے، بینیفٹس کو دیکھیں گے۔ جب ہم دنیاوی امور کے اوپر اتنی چھان پھٹک کرتے ہیں تو وہ عمل جو دینی عمل ہے، ہمیں اس کے لیے کبھی کیوں نہیں چھان پھٹک کی کہ یہ عالم واقعی عالم ہے کہ نہیں،
ہم کیوں نہیں دیکھتے اس کا سیاق و سباق کیا ہے, اس کی ایجوکیشن کیا ہے؟ کوئی ایسی کمیٹی ہماری سوسائٹیوں میں بنی ہوئی ہے کہ جہاں پر ان کو چیک کیا جائے, جہاں ان کا انٹرویو کیا جائے, جہاں پر ان کو دیکھ کر پھر اپوائنٹ کیا جائے؟ ہم ہر ایرا وغیرہ نتو وغیرہ, جس نے ٹوپی سر پہ رکھ لی, جس نے رومال باندھ لیا, جس نے جناب خوبصورت شعر پڑھ لیے, ہم کہتے ہیں واہ 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 اس کو بنا دو. صحیح قرآن پڑھنے والے کو ہم منتخب نہیں کرتے, لیکن جو پنجابی کے بہترین شعر پڑھتا ہے, ڈورے مائیے پڑھتا ہے, اس کو ہم منتخب کر لیتے ہیں. پھر ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کم سے کم تنخواہ والا رکھے. اب جس مولوی کو آپ نے سلیکٹ کیا ہے بغیر انٹرویو کے, بغیر اس کی ایجوکیشن دیکھے, بغیر اس کی ریپو, بغیر اس کے سیاق و سباق, بغیر اس کے حسب نسب, بغیر اس کے علاقے کو دیکھتے ہوئے, اور تنخواہ آپ واجبی سی دے رہے ہیں, تو اس نے پھر دائیں بائیں سے کبھی ختموں کی شکل میں, کبھی کرپشن کی شکل میں, کبھی چور بازاری کی شکل میں, کبھی یہ ٹیوشنوں کے ذریعے لوگوں کے گھروں میں جانے کی شکل میں. ورنہ عالم تو خوددار ہوتا ہے. عالم تو کبھی نہیں کسی کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ میں آپ کے بچوں کو گھر پڑھانے کے لیے آتا ہوں. اب نہ تو گھر سیف رہے, گھروں کے اندر جو پڑھاتے ہیں ان کی ویڈیوز کئی ہمارے سامنے آ رہی ہیں, اور جو مسجد میں بچوں کو بھیجتے ہیں, جو ٹیوشن نہیں دے سکتے قاری صاحب کو, وہ بچے مسجد میں محفوظ نہیں ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ جو دین کے اس وقت علمدار بنے ہوئے ہیں, کیا ان کو کون چھان پھٹک کرے گا؟ ان کو کس انداز سے چیک کیا جائے گا, ٹیچ کیا جائے گا؟ ان کو کس انداز سے ان کے اوپر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے گا؟ میں نے کہا ایک کمیٹی ہوتی ہے محلے کی, وہ بھی نہیں ہے ہماری, وہ بھی اجارہ ہے کہ یہ مولوی ہم نے اپنی مرضی کا رکھنا ہے, یہ مولوی ہم نے نہیں رکھنا. میں آپ سے عرض کروں, کچھ 6-7 سال کی بات ہے, میں پاکستان میں تھا, تو مجھے ایک شخص مل گئے, وہ باریش تھے, اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے, بڑے سوار کی, تو واسکٹ پہنی ہوئی, چوک شہیدہ ہے نا میر پر, وہاں پہ ایک وہ درزی ٹیلرز ہیں, ان کی دکان سی, تو وہاں پہ لگے. تو میں نے تعارف ہوا, تو کہنے لگے جی میں خطیب بھی ہوں, امام بھی ہوں, اور میں فلاں مسجد میں تھا, تو بس وہاں سے نکلا, ابھی اور کوئی مسجد دیکھ رہا ہوں. میں نے کہا جی ویسے احتیاطاً, میں نے کہا آپ کو کیا تنخواہ دیتے تھے یا کیا آپ کے وظیفہ تھا؟ کہنے لگے جی 12,000. اب میں نے سوچنا شروع کر دیا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اذان دینے کے لیے بھی, آج کل تو ماشاءاللہ گھروں میں بہت سے لوگ ہیں جن کو اذان پوری آتی نہیں ہے, ان کو اگر پوچھا جائے کہ اذان کس لیے, تو وہ کہیں گے جی اذان بس اذان ہے, سنا ہوا ہے. آج کل بچوں کے نام اذان رکھنے شروع کر دیے, وہ اذان نہیں ہوتی. اس کے بعد وہ بھی مولوی صاحب آئیں گے, اگر وہ بچے کا وہ ختنے ہو گئے تو وہ ختم ہوگا, عقیقہ ہوگا, تب بھی مولوی صاحب آئیں گے, بلانا پڑے گا. مر گیا تو جنازہ بھی مولوی, کیونکہ آج کل تو بڑا اچھا ہو گیا کہ وہ مولوی صاحب کو پتا ہوتا ہے کہ پیچھے اللہ کا فضل ہے, وہ پہلے ہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ رکعت ہیں اور یہ تکبیریں ہیں, اور یہ مردہ جو ہے یہ دعا نہیں آتی تو سورہ فاتحہ پڑھ کے 3 دفعہ کل شریف پڑھ دینا, مرد کی دعا یا عورت کی نہیں آتی. تو میں نے انہیں کہا جی 12,000 میں آپ کا گزارا کیسے ہوتا تھا؟ کہنے لگے جی وہ ایک اور حاجی صاحب ہے, وہ کھانا ہمیں 3 ٹائم دیتے تھے, اور حجرہ مسجد کے اندر ہی ہے. اب میں نے یہ سوچا کہ یہ مولوی صاحب بھی میری طرح انسان ہیں, ان کے کپڑے بھی چاہیے, صاف ستھرا لباس چاہیے, ان کو کھانا بھی اچھا چاہیے, ان کو بستر بھی چاہیے, ان کو رہائش بھی چاہیے, اچھا چاہیے, ان کی شادی ہوئی ہوگی یا نہیں ہوگی, یا ہوگی, بچے ہوں گے, تو یہ 12,000 میں کیسے کریں گے؟ یہ ہمارے لوگوں کی سب سے بڑی بے وقوفی اور بے عقلی ہے کہ جہاں پہ تنخواہ زیادہ دینی چاہیے وہاں پہ کم. اب گانے والوں کی اور کیسٹیں سننے والوں کی مجرے پہ لاکھوں نہیں کروڑوں اڑا دیتے ہیں, مولوی صاحب کا حسب نسب کا نہیں پوچھتے. میں تو آپ سے یہ کرنا چاہتا تھا کہ اگر ایسا ہو جائے کہ جس علاقے میں مسجد ہو اسی علاقے سے, اسی ایریے سے تعلق رکھنے والے امام ہوں, فیملی ساتھ ہو, ان کے بیوی بچے ہوں, ان کو مکان دیا جائے, ان کو اچھی تنخواہ دی جائے, کم از کم وہ ان جو برائیاں آ گئی ہیں انسانی فطرت میں, ان سے تو کم از کم بچیں. آپ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے, ان کی اچھی تنخواہ ہو. اور میرے نزدیک تو یہ ہے کہ اگر ہم ہسٹری آف اسلام پڑھیں تو امامت کے اوپر وہ لوگ ہمیشہ فائز رہے ہیں جو اپنے ہاتھ سے کماتے تھے, جو صاحب ثروت ہوتے تھے, صاحب المال ہوتے تھے,
یا وہ ذمہ دار اسٹیٹ کے ہوتے تھے، سلطنت کے ذمہ دار ہوتے تھے، سلطنت ان سے پوچھتی تھی، ان کی اپائنٹمنٹ سلطنت کرتی تھی، اس سے فرقہ واریت سے بھی جان چھوٹ جاتی ہے، اس سے جناب مولوی اپنے ایک پورے فریم کے اوپر بیٹھ کر تبلیغ کرتا ہے، پریچ کرتا ہے، اس کو ایک اچھی ٹی ملتا ہے، اچھی اس کو سیلری ملتی ہے، اور وہ لوگوں کے ساتھ دین اور اسلام کے مطابق گفتگو کرتا ہے، اس کے علاوہ کوئی گفتگو نہیں کرے گا۔ لیکن ہماری بدقسمتی، جس طرح آپ نے 10,000 12,000 آپ نے یہ کہہ دیا نا، 5,000 6,000 کے بھی امام صاحبان موجود ہیں، مؤذن موجود ہیں، 3500 روپے کے اوپر اس غربت نے یا اس بے روزگاری نے ایسا کر دیا کہ لوگوں نے داڑیاں رکھ کے لوگوں نے سمجھ لیا کہ اور کوئی طریقہ نہیں ہے، چلو مؤذن ہی بن جاؤ، مسجد کے خادم ہی بن جاؤ۔ جب مسجد کے وہ خادم بنے، اس کے بعد مؤذن بنے، مؤذن کے بعد امام بنے، امام کے بعد خطیب بن گئے، ان کو گرو سارے پتہ چل گئے۔ تو نیچے سے وہ تو آیا تھا صفائی کرنے والا، تو آگے ہم نے اس کو امامت دے دی، ہم نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے حضرت صاحب نے داڑھی تھوڑی سی لمبی کر لی، ٹوپیوں کے انداز صحیح اپنا لیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اس میں کوئی شک والی بات نہیں کہ دین ہم نے اپاہج لوگوں کو دے دیا ہے۔ اپاہج صرف باڈی کے سٹرکچر کے لحاظ سے نہیں ہوتے، مینٹلی اپاہج بھی ہوتے ہیں، جن کی ذہن کی گروتھ نہیں ہے، اور جن کی ذہن کی گروتھ نہیں ہے، اسلام کے ساتھ وفادار نہیں ہے، آپ ان کے بارے میں کیا کہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں اپنے مرکز کے اندر ایک امام صاحب، میں یہاں مدینہ شریف بیٹھا ہوا تھا گنبد خضرا کے سائے میں، تو مغرب کے بعد بیٹھے تھے ہم، عشاء تک عشاء پڑھ کے نکلیں گے وہاں سے، تو ایک مولانا صاحب بڑے خطیب تھے، بڑے قابل آدمی تھے، میرے پاس بیٹھ گئے، باتیں ہوتی انہوں نے کہا یار میرا ایک عزیز ہے، تو اب آگے جو رمضان آ رہا ہے تو اس کو آپ نا اپنے قریب کہیں رکھ لے، یا خود رکھ لے، یا کسی جگہ اس کے اپائنٹمنٹ کروا دیجیے، وہ قرآن سنا سکتے ہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی۔ میں جب پاکستان پہنچا، چونکہ میں ان دنوں میں زیادہ تر میری خواہش ہوتی تھی کہ شعبان جو ہے وہ حرم شریف میں گزاروں، تو رمضان سے 2-4 دن پہلے میں واپس آ گیا۔ تو جب میں نے واپس آ کر فون کیا، فون کر کے ان کو میں نے بلا لیا، میں نے کہا آجو بھائی، انہوں نے بچہ بھیج دیا، بچے کو ہم نے، اس نے ہمارے ایک مسجد ہم نے تعمیر کی ہے جو ہمارا ایک سیٹ اپ کے اندر موجود ہے، اس کے اندر انہوں نے نماز تراویحیں پڑھائی، نماز بھی پڑھائی، ہم نے اس کو اچھی خاصی خدمت کی، کپڑے دیے، مٹھائی دی۔ اس کے بعد جو مسجد ہماری شہر کے اندر تھی، اس مسجد کے امام صاحب چھٹی گئے، تو میں نے کہا یار تم ایسا کرو، کو 3-4 دن 5 دن یہاں نماز پڑھا دیا کرو، پھر تم چلے جانا۔ کہتا ٹھیک ہے جی۔ وہاں میں جمعہ بھی پڑھاتا تھا، تو وہ وہاں آ کر اس نے نماز پڑھانی شروع کر دی، وہاں نماز پڑھا کر مسکینوں کی طرح منہ کر کے بیٹھ جائے اپنا نمازیوں کی طرف۔ جب بیٹھے تو نمازی پوچھے کیا چکر ہے، تو وہ کہے جی میرے حالات بڑے خراب ہیں۔ تو انہوں نے 2-3 دفعہ ہر نماز کے بعد کلیکشن کی، 1500-1600 روپیہ کلیکٹ کر کے دے دیا۔ میں ایک دن وہاں سے گزر رہا تھا، تقریباً عصر کی نماز ہو چکی تھی، میں گزر رہا تھا تو نمازی مسجد سے نکل رہے، میں صرف جمعہ پڑھانے جاتا تھا، اور بیلوس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، آن دی ریکارڈ بات ہے یہ کہ میں نے گزشتہ 10 11 12 سال تک لاہور میں جمعہ پڑھایا ہے، 1 روپیہ بھی بل واسطہ یا بلا واسطہ میرے لیے ممنوع ہے۔ تو میں وہاں کھڑا تو سارے لوگ میرے پاس ملاقات کے، ڈاکٹر صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے اپنے دوستوں سے آپ کا تعارف کرایا نا، میں کہا مفتی صاحب کی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ 1986-87 میں بھی خود کفیل تھے، یعنی یہ وہ مولوی نہیں ہے جو روایتی تھے، یہ خود کفیل مولوی ہیں کہ ان کا الحمدللہ ایک خاندانی بزنس مین بھی ہے، اور اس کے بعد عالم دین ہے، اور یہ اپنی رزق جو ہے خود کماتے ہیں۔ میں ہمیشہ آپ کا جزاک اللہ آپ ظاہر ہے کہ اگر میں کہوں آپ جانتے ہیں نا، اگر میں کہوں آپ لنگوٹی ہیں تو اس میں شک والی بات نہیں ہے۔ بالکل ہمارے آباء و اجداد کی آپس میں بڑی اچھی ریلیشن تھی، اور پیرنٹس کی اچھی ریلیشن تھی میری اور آپ کے، اگر آپ کو یاد ہو اس طرح آزاد کشمیر کی سیاست کے اندر، خاص کر کے میرے بڑے بھائی کے ساتھ، میں چونکہ سروس کرتا تھا میرے بڑے بھائی کے ساتھ، تو میں بات کر رہا تھا، میں یوں نکلا نا تو وہ مولوی صاحب بھی باہر آ گئے، ایک دو دوست تھے میرے، آفیسر تھے وہ سوئی گیس کے اندر، باہر آ گئے، گفتگو شروع ہو گئی، تو کہنے لگے جی مجھے انہوں نے بڑے فخر کے ساتھ کہا کہ ہم نے امام صاحب کی خدمت کی ہے۔ کیوں؟ میں نے تو اس کو بڑے معقول پیسے دے دیے، تو یار یہ 2-3 دن نمازیں کسی کی جگہ پڑھا رہا ہے، کیا ضرورت پڑی ہے؟ میں اس کی طرف دیکھا، میں نے کہا، کہتا جی مسکین بن کے پیسے مانگتا تھا، کہتا تھا کہ میرے گھر میں بڑی بھوک ہے، تو میں نے کہا ابھی اسی وقت اپنا بیگ لے کر نیچے آؤ، چونکہ وہاں یہ 2-3 نمازوں کے لیے تھا، یہاں دلچسپ بات، میں نے کہا بھی آؤ، میں نے اس جو میرا ساتھی تھا اس کو میں نے کہا ابھی اس کو فوری طور پر یہاں بٹھاؤ موٹر سائیکل پر، اور اس کو اڈے پر چھوڑ کر آؤ، یہاں ادھر جنوبی پنجاب کی طرف رہنے والا تھا، ابھی اسی وقت
میرا صاحب آپ حیران ہوں گے کہ اس نے بیگ منگوا لیا, نیچے آ گیا بیگ, تیار تھا بظاہر طور پر. مجھے کہنے لگا یہ 3 دن جو میں نے نمازیں پڑھی ہیں نا ان کے پیسے. اللہ میں نے کہا 3 دن نمازوں کے پیسے؟ تو میں نے کہا کتنے بنتے ہیں تمہارے 3 دن نمازوں کے؟ یعنی 2 دن نمازیں پوری تو آج عصر کی پڑھائی ہے, 3 نمازیں یہ تو 5 اور 5 10 13 نمازیں تھیں. یعنی مجھے آج تک وہ فکر یاد ہے. تو میں نے کہا کیا حساب؟ انہوں نے کہا یہ آپ جو اپنے امام صاحب کو یہاں تنخواہ دیتے ہیں نا اس تنخواہ کو 30 دن پر ملٹیپل کر لی. یہ وہ مجھے فارمولا دے رہے ہیں, 30 دن کے اوپر ملٹیپل کرنے کے بعد پھر ایک نماز کو تقسیم کر کے نکال لی. آپ اندازہ کریں گے کہ جب میں نے ملٹیپل کیا تو ایک نماز ہماری 70 روپے کی بنی تھی. تو میں نے اس کو 70 روپے کے حساب سے جو اس کے 800-900 روپیہ بنا, میں نے کہا اس کو دو. اور ابھی اور جاتے ہوئے کہا بیٹا میں اب ایک بات عرض کروں, میرا بیٹا اس مسند کے ساتھ بے وفائی نہ کر, تیرے قابل ان چھڑ دے مسند, جاؤ کوئی بڑی دنیا کے کام ہے, فراڈ کر, دھوکہ کر. یہ جب خدا نے نرخے سے پکڑنا ہے نا کہ تمہارا نشان مٹ جانا ہے, تو خدا کے ساتھ بے وفائی کر رہے, خدا کے نظام کے ساتھ بے وفائی کر رہے. تو اللہ کی ذات جو ہے جب آپ خدا کے ساتھ, یہ یعنی یہ اعلان جنگ ہے نا خدا کے ساتھ, کہ جس خدا نے آنکھیں مفت میں دی, ہاتھ مفت میں دیے, کان مفت میں دیے, چلنے پھرنے کی صلاحیت مفت میں دی, اس خدا کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس خدا کی خدائی میں رہتے ہوئے اس کے سانس کا بدلہ نہیں ہم دے سکتے. میں تحدیث نعمت کے طور پر میں اکثر مغرب مفکرین کو پڑھتا رہتا ہوں کہ ایک مغربی مفکر تھا, تو اس کا کوئی پرابلم ہو گئی باڈی کے اندر, تو اس نے ٹریٹمنٹ کرائی, تو تقریباً ٹریٹمنٹ میں اس کا $1.5 لاکھ خرچ آیا. $1.5 لاکھ کا جب اس کے پاس بل آیا تو وہ رونا شروع ہو گیا. وہ مسلم نہیں تھا, نان مسلم تھا, اسے رونا شروع کر دیا. تو کسی نے کہا کہ بھئی جب یہ آیا تھا تو بڑا رچ آدمی تھا, شاید پیسے کم ہو گیا اس کے پاس. کہتا نہیں میں اس بات سے نہیں رویا, میں اس بات پہ رویا ہوں کہ وہ نعمتیں جو اللہ نے, گاڈ نے مجھے بن مانگے دی ہیں, ان کی ریپیئرنگ کا $1.5 لاکھ ہے. اور ان خود اعضاء کی, ان آرگن کی قیمت کیا ہوگی جو مجھے بن مانگے ملی ہے. تو بات یہ ہے کہ پھر اگر ہم اس کو 14 اگست اور یہ جتنے بھی مولوی ہے, جتنے بھی پروگرام اور جتنے بھی ان سب کے ساتھ لیں, تو سب کو پیغام ہے, مجھے بتاؤ کہ اس خدائے وحدہ لا شریک جس نے آپ کو حسن دیا, آنکھیں دی, کان دیا, بولنے کے لیے, چکھنے کے لیے اور چلنے کے لیے, پاؤں, ہاتھ, سانس, زبان, اس کے ساتھ کتنی کی وفاداری ہے, اس کے ساتھ کیا کر رہی ہے, اس کے نظام کو مینج نہیں کر سکے. ہم نے خدا کی پیغام کو کیا لوگوں کو پہنچانا ہے. ڈاکٹر صاحب جی یہ آکسیجن ہے نا, یہ ہماری سانس میں جاتی ہے. ایک شخص کو 1.5 سلنڈر چاہیے روزانہ. جی پاکستان میں ایک سلنڈر کوئی 10-25 ہزار 30 ہزار روپے کا آتا ہے. ایسے ہی ہے. مکمل انسان اگر پورا 24 بڑی خوبصورت آپ نے تھنک اور دی. یہ تقریباً کوئی 37,500 کا بنتا ہے ایک دن, 24 گھنٹے. اور 30 کو اس پہ تقسیم کریں, پھر سال پہ جائیں 365 پہ تقسیم کریں, اور پھر ہم اپنی عمر جو سال جو جتنے ان کا حساب لگائیں, تو یہ کروڑوں اربوں میں کھاتا بنتا ہے. میرا رب ہمیں مفت دیتا ہے. میں آپ کو عرض کروں, آپ نے علماء کی بات کی, میں ایک دفعہ راولپنڈی میں, یہ بھی 10-12 سال کی بات ہے, تو میں وہاں سے ٹیوٹا بس بیٹھ کے تو میں میر پر جا رہا تھا. راستے میں مغرب کی نماز کے وقت ایک چھوٹی سی مسجد آئی, وہاں پہ اس بندے نے کھڑی کر دی گاڑی. کچھ لوگوں نے بولا, ہم نے بولا نماز پڑھنی ہے, تو وہاں پہ گئے تو جماعت ہو چکی تھی, ہم 8-10 لوگ تھے, اور بھی ایک گاڑی کھڑی ہو گئی. تو اب وضو کیا تو وہ کوئی بھی آگے نہیں ہو رہا تھا جی, ادھر ادھر دیکھ رہے تھے. تو ایک کسی کی میری چھوٹی سی داڑھی پہ نظر پڑی, انہوں نے مجھے پکڑ کے آگے کر دیا, جی مولانا آپ آ جائیں. میں نے کہا چلو میں پڑھا دیتا ہوں, تو میں خواہش تو نہیں آپ لوگ میرے سے قابل ہے. نہیں جی آپ آ جائیں. میں نے کہا چلو جی, میں نے نماز پڑھا دی. اب میں نے جو صورتیں ہوتی ہیں چھوٹی وہ پڑھی, اور اس کے بعد سلام پھیرا, دعا کی. تو ہم نے فرض پڑھے تھے, اتنے میں ایک بندہ آ گیا ادھر. اس نے کہا جی آپ نے کس کے حکم سے جماعت کرائی ہے یہاں پہ؟ اب میں تو بڑا ہکا پکا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا. میں نے کہا جی نماز وہ ہم لوگ زیادہ تھے جماعت کرانے. جی یہ تو امام یہاں پہ مقیم ہے. میں نے کہا آپ نے تو جماعت پڑھ لی تھی. آپ نے کہا جی آپ اکیلے پڑھ لیتے, یہ مسئلے پہ تو آپ کھڑے نہیں ہو سکتے بغیر میری مرضی کے. میں نے کہا جی بات سنیں, آپ یہ بجائے آپ عالم ہیں, آپ مولوی ہیں. جی میں کون سے مدرسے سے آپ پڑھے ہوئے؟ اب میں تھوڑا آگے ایسے آ گیا. جی وہ کیوں؟ میں کہا جی آپ مولوی ہیں, آپ نے درس نظامی پڑھا ہے, کہاں سے پڑھا ہے مجھے بتائیں.
جی میں نے ایم اے اسلامیات کیا ہوا ہے. میں کہا جی ایم اے اسلامیات باہر میں جائے, مجھے نہیں پتا ایم اے اسلامیات کیسے آپ نے پڑھ لی, اس میں تو 25 صورتیں اور 40 حدیثیں آپ نے یاد کر لی تو ایم اے اسلامیات ہو گیا. میں کیا آپ نے کوئی منطق پڑھی, کوئی تفسیر پڑھی, کوئی تفاسیر, کوئی جلالین پڑھی, بداوی پڑھی, حدیث پڑھی, کہاں سے پڑھی؟ آپ مجھے مولوی مان کے مجھے اٹھا رہے ہیں جی آپ مولوی ہیں. میں کہا یار میں مولوی ہوں یا نہیں ہوں, میں نے تو پی ایچ ڈی کی ہے اسلامیات میں, آپ سے زیادہ ہوں. پھر وہ دوسرے لوگ ہوئے جی چلیں چلیں جی چلیں چلیں. میں نے اس کا میں کہا یار خدا خوفی کرو, تم نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے وہ آمین پیچھے لوگوں نے نہیں کہی تو تم میرے اوپر سوار ہو کے آ گئے. یعنی فقہی طور پہ وہ بندہ اتنا ہوا کہ میں اس کے مسئلے پہ کیوں کھڑا ہو گیا, حالانکہ میں اس کے مسئلے پہ نہیں تھا, میں اس سے پیچھے جو پہلی صف تھی, کیونکہ ہم لوگ 10 جی, تو میں نے اس کا احتیاط رکھا کہ بھائی مسئلہ جو ہے وہ امام کا آ گیا, میں پیچھے ہو گیا, اس نے معاف نہیں کیا. اور ان لوگوں سے آپ نے جو فرمایا ہے یہ بے جا اور بے شک, اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ لوگ اسلام کے نام سے اسلام کے مذہب کو بدنام کرنے کے لیے علماء دین کی شکل میں آ جاتے ہیں اور فتوے اور فتاوے وغیرہ دینے جن کر دیتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت مہربانی, انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم پھر حاضر ہوں گے, اور آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تو دیں کہ لوگ عالم دین کی جو ہے نا اس کو پرکھیں کیسے کہ مسجد میں, تاکہ مسجد کا جو وقار ہے, مسجد کی جو احترام ہے وہ پامال نہ ہو اور دین کو جو بدنام نہ کر سکے. جی جی. تو اس سلسلے میں ایک تو سب سے پہلے حدیث کو مد نظر رکھیں. آپ نے فرمایا کہ المسجد بیت اللہ لاداء الصلاۃ و عبادت اللہ, مسجد اللہ کا گھر ہے عبادت کے لیے اور نماز کی ادائیگی کے لیے. بالکل. اگر ہم اپنے گھر میں چوکی دار رکھیں, اپنے گھر میں کوئی نائب قاصد رکھیں, کوئی ملازمہ رکھیں, کوئی میڈ رکھیں, تو ہم 10 مرتبہ اس کو چیک کرتے ہیں. تو اللہ کے گھر کی ہم سپرویژن کر رہے ہیں, تو ہم کیوں نہیں چیک کرتے یہ کون لوگ ہیں؟ کوشش کریں کہ اپنے امام, اپنے مؤذن, اپنے خطباء, اپنے واعظین, ان کو متعین کریں جو صاحب مال ہوں, صاحب ثروت ہوں, خوددار ہوں, اپنے ہاتھ سے کمانے والے ہوں, خاندانی حسب نسب کے مالک ہوں. اس کی وجہ سے یہ ہوگا کہ وہ گداگر نہیں بنیں گے, وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے, وہ کسی کی جیب کی طرف نظر نہیں رکھیں گے, وہ حق بات کہتے ہوئے کسی کو ناگوار گزری ہے کہ نہیں گزری وہ کمیٹی کے صدر کو نہیں دیکھیں گے. وہ اس وقت اللہ کی ذات کو اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو عام کرنے کے لیے وہ اپنا حق ادا کریں گے. جیسا کہ قرآن مجید میں بھی آتا ہے, احادیث میں بھی آتا ہے, بہترین جہاد جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق کہنا ہے. اب میں جابر سلطان کے سامنے نہیں جا سکتا. اب جابر سلطان کون ہے؟ ہر وہ شخص جو اپنے علاقے میں اپنی رائے کو فائنل سمجھتا ہے اور اس کے اندر جائز اور ناجائز کر رہا ہے, وہی جابر ہے. اور اس کے سامنے ہی آپ نے حق بات کرنی ہے, سچی بات کرنی ہے, یہی علم بلند کرنا ہے, یہی جہاد ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک. اور دوسری بات, یہ تو ہو گیا مالی معاملات, اب اخلاقی معاملات کی بات. اب آئے دوسری پہلو, اس کا کریکٹر دیکھیں. کوشش کریں کہ ممبر کے اوپر اس کو بٹھائیں جو شادی شدہ ہو. کوشش کریں ممبر کے اوپر اس کو بٹھائیں جو سوسائٹی کے اندر ایک اچھی ریپو رکھتا ہو. ممبر کے اوپر غیر شادی شدہ بچے کو تو طے کر لیں کہ ہم نے ممبر کے اوپر بٹھانا نہیں. پھر وہ اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھے, پھر وہ ایجوکیٹڈ ہو. یہ بھی نہ ہو کہ ایجوکیشن ہی اس کی ادھوری ہو. جس طرح آپ نے کسی سے پوچھا کیا پڑھا ہے, اس نے کہا جی ہمیں اسلامیات. تو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی ہے, ہمیں اسلامیات میں مخصوص نصاب ہے. کیا آپ نے درسیات کا پہلا چیپٹر صرف و نحو پڑھا ہے؟ دوسرا چیپٹر پڑھا ہے موقوف علیہ تک آپ نے پڑھا ہے؟ آپ نے عالیہ عالمیہ یہ چیزیں عامہ خاصہ یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں؟ اس کا اصل میں مطلب یہ ہوتا ہے, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ درسیات سے ازبر ہو کر آپ کندل بن گئے ہیں. یہ نہیں کہ درسیات آپ نہیں پڑھے, کوئی بات نہیں, لیکن مسند کے لیے ضروری ہے کہ آپ کندل ہوں. جب آپ سونا آگ میں تب کا جب کندل بنتا ہے, پھر اس کا جب زیور بنتا ہے, تو پھر وہ گلے کی خوبصورتی کا ہار بنتا ہے. لیکن اگر ایک عالم دین کندل ہی نہیں ہے تو گلے کے لیے خوبصورتی کا ہار نہیں, گلے کے لیے پھندا بن جائے گا. وہ لوگوں کے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر مسجد کے امام نے کوئی ایسی حرکت کر دی, اس مسجد میں ہم دوبارہ کیسے جا کر نماز پڑھیں گے, کیسے سجدے میں سر رکھیں گے, کیسے ہاتھ اٹھا کر کہیں گے کہ اے اللہ ہمیں برائیوں سے بچا. یعنی میں ایک دفعہ بڑی یہ فرقہ واریت کے اوپر گفتگو ہو رہی تھی, تو صاحب نے اپنا خطاب کیا,
تو میں اس علماء نے کہا جی آپ بھی طویل، میں کہا طویل خطاب نہیں، میں 2-4 منٹ لوں گا بس. میں نے عرض کی، میں نے کہا چھوٹے سے علاقے میں چلے جاؤ، مجھے بڑی اچھی طرح واقعہ یاد ہے، ان علاقوں میں جا کر آپ کی 4 مسجدیں تو 100% ہیں. سب سے پہلے دیوبندی، اس کے بعد اہل حدیث، اس کے بعد بریلوی، اس کے بعد شیعہ. یہ 4 مسجدیں تو آپ جو مرضی کر لیں ملیں یہ گی. تو موجود ہے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، شیعہ. اور میں کیا ہر مسجد میں ایک ایک نماز پڑھیں اور اس امام کی دعا سنیں کیا کہتا ہے. وہ کہے گا یا اللہ اس امت کو فرقہ وریت سے بچا، جبکہ فرقہ وریت کے تحت ہی وہ اپنی مسجد میں یا اپنی امام بارگاہ میں بیٹھا ہوا ہے. سب سے پہلے تم اپنی مسجد کا وجود ختم کر اور کہو کہ ہم ایک ہی ہیں سارے. اگر آپ، یعنی بڑی پرانی بات ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، آپ ان شخصیت کو جانتے ہیں، میرپور کی بات ہے، تو اگر آپ کو یاد ہو ساجد پلازا کے اوپر ایک ریلیجس آفس تھا، جی 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 وہاں افطاری کا ٹائم تھا، یہ بڑی 1986 کی بات ہے، ریلیجس آفس تھا. تو ہم وہاں ایک تنظیم، وہ بھی ذرا آج کل میں بھی اس کے ویسے تھوڑا سا اس کی مرمت کر رہا ہوں، میں اس لیے نام نہیں لینا چاہتا. ہم وہاں بیٹھے تو انہوں نے کہا یہ فرقہ وریت بالکل ختم، ہم آپس میں جڑیں گے، آزاد کشمیر کے اندر مذہبی رواداری قائم کریں گے، سارا کچھ کریں گے. بیٹھے بیٹھے جب روزہ کھلا تو اہل حدیث کی اذان پہلے ہوتی ہے، جی جی شیعہ کی آخر میں ہوتی ہے، اور دیوبندی بریلویوں کے اعتدال میں ہوتی ہے. برابر. اچھا پہلی اذان ہو گئی تو میں نے کھجور اٹھا کے نا، تو میں نے ایسے منہ میں ڈالا تو وہ حضرت صاحب بولے پروفیسر آج بھی موجود ہے یورپ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. جی میں نے مجھے پتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک منٹ یہ ہماری اذان نہیں ہے، یہ اوروں کی ہے. میں کہ لے بھائی، اور میں خاموش ہو گیا. اس کو ادب کے لحاظ سے میں نے بات بھی کہا، میں نے کہا ابھی آپ نے درس دیا، ابھی آپ نے فرقہ وریت، مسجد نہیں تھی وہ ریلی جیسی کافی رفتار پارٹی میں بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے کہا یار خدا کے لیے اتنا تضاد اپنی بات کا، وہ اذان ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ اہل حدیث اپنا روزہ خراب کر رہے ہوں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہو سکتا شیعہ اپنا روزہ خراب کر رہے ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ جو اعتدال میں دیوبند اور بریلوی روزہ کھولتے ہیں وہ خراب کر رہے ہوں. ایسی قطعاً بات نہیں. اوقات جو ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک آپ نے جس کو بھی لائک کیا، جس کو بھی انتخاب کیا، آپ کر لیں جس کے اوپر چل رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہ کریں کہ ہم رائٹ پر اور یہ جھوٹ پر مبنی ہیں، اور انہوں نے اپنا سارا دن کا روزہ جو ہے جلدی کھول کے ضائع کر دیا. یہ نہ آپ کریں. پروفیسر صاحب مجھ سے بڑے ناراض ہیں، وہ مجھے کہتے ہیں کہ آپ ہماری تنظیم میں شامل نہیں ہوئے، آپ نے بڑا کام کرنا تھا، آپ بڑے. میں نے کہا دیکھیں کہ میں جدھر ہوں ادھر بڑا ٹھیک تھا، تو وہ وہاں پہ بھی میں الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ پڑھتا ہوں، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ نہیں آپ ہماری تحریریں پڑھیں بس، کتابیں ادھر آتے ہوتے ہیں کبھی کبھی میرے پاس، تو کبھی کبھی آتے ہیں. تو آج کل کافی عرصہ ہو گیا، کورونا کی وجہ سے نہیں آئے، تو ملتے رہتے تھے. ٹھیک ہے جناب، بہت بہت مہربانی ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ. ناظرین و سامعین، ہم نے آج پروگرام کی طوالت ہوگی لیکن موضوع ہی طویل تھا، اور ڈاکٹر صاحب نے جو بتایا نا کہ اصل بات ہے مولوی کو رکھنے سے پہلے اس کا حسب نسب شجرہ دیکھیں یہ ہے کون. جب ہم گھر کا ایک ڈرائیور رکھتے تو کہتے ہیں کہ اس نے گاڑی کتنا عرصہ چلائی ہے، 25 سال، اس کی نظر ٹھیک ہے، یہ ہے کہاں کا ولانگا، یہ کوئی چوری کر کے بھاگ تو نہیں جائے گا، نہیں گاڑی لے کے نہیں جائے گا، شناختی کارڈ چیک ہے، پولیس کا سرٹیفکیٹ، اور اس کا ڈرائیونگ لائسنس کے اصل ہے یا غلط ہے. اور اسی طرح جب آپ امام مسجد کا تقرر کریں تو دیکھیں یہ ہے کہاں کا، اس کی عمر کتنی ہے، اس نے کون سے مدرسہ سے فارغ التحصیل ہوا، اس نے دورہ حدیث جو ہے کس شیخ الحدیث کی صحبت میں 6 مہینے لگائے. جب یہ سب باتیں پوچھیں گے نا، تو جس طرح میں نے ان کو پوچھ لیا نا، تو وہ بالکل بیکار ہو گئے، کہنے لگے جی وہ میں نے ایم اے اسلامیات کیا. تو میں نے کہا بس پھر ٹھیک ہے، پھر ہم ٹھیک ہیں. تو اس لیے میرے احباب، اور دوسری مولوی کو اگر تنخواہ دینی ہے اس کی ضروریات پوری کریں، اور کم از کم اس کو اتنی تنخواہ دیں کہ وہ ممبر پہ کھڑا ہو کے اللہ کے علاوہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ سامنے بیٹھے ہوئے ہر کسی کو اس کے برابر بات کر سکے. تو عالم دین کی توہین مت کریں، عالم دین گداگر نہیں ہے. ہمارے استاد کہتے تھے کہ جب مولوی خود کفیل ہو تو پھر وہ مولوی دین سمجھاتا ہے، اور جو مولوی خود کفیل نہ ہو وہ دین نہ خود سمجھ سکتا ہے نہ سمجھا سکتا ہے. وما علینا الا البلاغ المبین. میں آپ کی اپنی طرف سے اور آپ سب کی طرف سے ڈاکٹر صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ڈاکٹر صاحب اور اپنی طرف سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اگلے پروگرام میں پھر ملیں گے. اللہ حافظ. ڈاکٹر صاحب.